1950 سے پہلے پرائمری کرونک بیماریوں کا کوئی علاج نہیں تھا، کوئی دوا ہوتی نہیں تھی، اور لوگوں کو تجربہ نہیں تھا کہ کچھ امراض کی دوائی ہمیشہ کھاتے ہیں۔ تو 1950 کے قریب پھر ایسی دوائیں آنا شروع ہوئیں، جیسے ڈائبٹیز کی دوا یا بلڈ پریشر کی یا دل کی، اس طرح کے امراض کی، بائی پولر کی۔ تو شروع میں یہی تصور تھا کہ جب تکلیف ہو تو دوائی کھاتے ہیں، تکلیف ٹھیک ہو تو دوائی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن پھر 1970 میں امریکہ میں بہت کنٹروورسی ہوئی اور ڈاکٹرز کو ہدایت دی گئی کہ پیشنٹ کے ٹھیک ہوتے ہی دوائی بند کرنا جو ہے یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، کرمنل نیگلیجنس یعنی مجرمانہ غفلت ہے۔ اور اس پہ انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا 1970 میں۔ تو 1992 تک 7% لوگوں نے وہ دوائی ریگولرلی لینا شروع کر دی تھی امریکہ میں، اور تقریباً 20% ڈاکٹرز نے بھی ریگولرلی دوائی دینے کی بات کرنا شروع کر دی تھی۔ ہمارے ہاں حالات ذرا اس سے پسماندہ ہی ہیں، لیکن امریکہ میں اس پہ بہت کام ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز کو بتایا جائے کہ کس طرح آپ نے پیشنٹ کے پیچھے نہیں چلنا، پیشنٹ کو پیچھے چلانا ہے، اور جو ہی طبیعت تھوڑی بہتر ہو تو دوائی بند نہیں کرنی۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ پہلے بلڈ پریشر کے مریض کئی دفعہ فالج کا شکار ہوتے تھے، اور آپ کسی رشتہ دار کے گھر جاتے تھے تو وہاں ایک سردارہ بی بی یا کوئی خدا بخش جو ہے وہ گھر کے پچھلے کمرے میں فالج کے ساتھ ایک گھر کے ملازم کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن اب الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا، کسی کے گھر جائیں تو کسی کو فالج سے دیکھا آپ نے فالج کا مریض کتنے عرصہ ہو گیا نہیں دیکھا۔ پہلے تو معمول تھا کہ کسی بھی رشتہ دار کے گھر آپ جائیں گے تو ایک پچھلے کمرے میں فالج کا مریض ہوتا تھا۔ اسی طرح پھر اور جو پرائمری کرونک النیسز ہیں ان کے بھی بارے میں سنجیدگی آنا شروع ہوئی، اور ہم بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، اور تقریباً ہمیں 1 سال اور لگے گا۔ 1 سال کے بعد پاکستان میں یہ رواج ہو جائے گا کہ جو دماغی امراض کے یا نشے کے مریض ہیں وہ اپنی دوائی کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ ہم اس بارے میں بہت ٹھوس کام کر رہے ہیں، اور ہماری چونکہ بہت زیادہ ویڈیوز ہوتی ہیں یوٹیوب پہ، 10,000 ویڈیوز ہیں، اور ان میں اس طرح کے پیغامات ہیں۔ پر اب زیادہ فوکس اس چیز پہ ہے کہ دوائی جو آپ نے شروع کرنی ہے وہ بند نہیں کرنی جب تک کہ آپ کا ڈاکٹر نہ کہے، اور جب بھی مریض کہے میری دوائی بند کرو پھر تو بالکل بند نہیں کرنی۔ لیکن جب ڈاکٹر کو خود نظر آ جائے، جو کہ سامنے نظر آتا ہے، تو پھر دوائی کم کی جا سکتی ہے، بند نہیں کی جا سکتی۔ اور اس پہ بھی ہم بطور خاص کام کر رہے ہیں۔ جو ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ان کے ذمہ میں نے آج ہی کام لگایا ہے کہ جو سائکیٹرک میڈیکیشنز ہیں ان کو دینے کا جو آرٹ ہے اس پہ کام کریں، زیادہ سے زیادہ کام کریں، کہ جس وجہ سے بھی مریض دوائی چھوڑتے ہیں وہ دوائی نہ چھوڑے کبھی بھی، کیونکہ دوائی چھوڑنے سے سارا کام ٹریگر ہو جاتا ہے۔ اور نشے کی بیماری کے پیچھے ایکچولی موڈ کی بیماری ہے، خراب موڈ کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے لوگ نشہ کرتے ہیں۔ آج کل آپ وہ ایک میسج سن رہے ہوں گے جو کہ نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کی طرف سے ٹیلی فون پہ سنائی دیتا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ نشے سے بچو، یہ لعنت وغیرہ اس طرح یوز کرتے ہیں۔ لیکن وہ اتنا لمبا میسج ہے، اور وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو میسج نہیں ہے، سائنٹیفکلی بہت درست میسج نہیں ہے۔ میسج صرف اتنا ہے جو لوگوں کو دینا چاہیے کہ اپنے موڈ کی حفاظت کرو، نہیں تو نشے کی بیماری کا خطرہ آپ کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ بھئی اتنی سی بات کہ اپنے موڈ کی حفاظت کرو، موڈ مزاج کی حفاظت کرو، پھر لوگ خود ڈھونڈ لیں گے کہ ان کا موڈ کیسے خراب ہوتا ہے، کون خراب کرتا ہے، اور کیسے بچنا ہے۔ تو موڈ کی حفاظت اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو نشے کی بیماری ہمارے یا ہمارے پیاروں کے نزدیک بھی نہیں آئے گی، کیونکہ کوئی ایسا بندہ نشہ نہیں کرتا کہ جس کو موڈ کا مسئلہ نہیں ہو۔ اگر مجھے کوئی آپ میں سے پوچھے کہ کیا ساری عمر دوا کھانی پڑے گی، تو مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتہ، لیکن فی الحال آپ کو دوائی کھانی ہے تو یہ پتہ ہے
اگلے چند مہینے آپ نے دوا کھانی ہے اس کے بارے میں پتہ ہے، لیکن سپونٹینیس ریکوری ہو سکتی ہے جس میں دوائی کی ضرورت کم ہو سکتی ہے یا زیرو ہو سکتی ہے، اور پھر دوبارہ وہ ضرورت پیدا ہو سکتی ہے۔ بہت سارے بائی پولر یا شیزوفرینکس ہوتے ہیں کہ جن کو دوا کی ضرورت نہیں رہتی اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے تو دوائی بند کر دیتے ہیں، پر اس کا مطلب ہے کہ دوا دوبارہ شروع ہو جائے گی جب بھی وہ نیڈ پیدا ہوگی۔ تو جو نیڈ ہے وہ کسی بھی وقت دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے، اور جو موڈ اور مزاج کی خرابی ہے اس کے لیے دوا چاہیے، اور جو خیال کی خرابی ہے اس کے لیے دوا چاہیے، اور جو سمٹمز ہیں اس کے لیے دوا چاہیے، جو لیتھارجی ہے بعض اوقات اس کے لیے دوا چاہیے۔ اور دوا لینے کا فائدہ دگنا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دل سے دوا لیں اور اس بندے کو دعا دیں کہ جس نے وہ دوا ایجاد کی تھی، کیونکہ اگر آپ بددلی سے دوا لیتے ہیں تو وہ اتنا فائدہ نہیں کرتی، کیونکہ ہماری سائیکی جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو جاتی ہے، اور اگر ہم پورے دل سے دوا لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ انیبلنگ اور پرووکنگ بچپن سے کی جا رہی ہو یا جوانی سے کی جا رہی ہو، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ انیبلنگ کو جاری رکھیں یا پرووکنگ کو جاری رکھیں۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے اور آپ کے ادارے کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے، تباہ کن چیز ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہماری گھٹی میں اس قدر پڑی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ابھی میں آنے سے پہلے کسی ڈاکٹر صاحب کو میں نے ملنے جانا تھا جن کا گھر مینٹل ہاسپٹل کی دیوار کے سامنے تھا، اور گھر کا نمبر بھی مجھے پتا تھا کہ مینٹل ہاسپٹل کی دیوار کے سامنے سڑک کے دوسری جانب ان کا گھر اور نمبر اس کا یہ ہے۔ اور میں اندازے سے وہاں پہنچا اور گھروں کے نمبر دیکھ رہا تھا، اور تقریباً ایک گھر کو میں نے دیکھا تو وہاں کوئی رینوویشن یا ری ماڈلنگ چل رہی تھی، اور مجھے تعمیر سے کافی دلچسپی ہے کہ لوگ کیسے ری ماڈل کرتے ہیں، چیزوں کو کیسے نیا بناتے ہیں۔ تو وہ یہ گھر تھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ابھی ری ماڈلنگ چل رہی ہے اس کی، کہ توڑ کے بنا کے وہ چل رہے تھے۔ اور میں عادت ہے میری کہ وہ تصویر میں نے لے لیتا ہوں ایسی چیزوں کی کہ مجھے پتہ چلے۔ جیسے مجھے لگا کہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ بہت نیچے والا فلور سیم رکھا ہوا ہے، اور اوپر انہوں نے یہ سٹرکچر کوئی بنایا جس سے گھر کی ساری آؤٹ لک کی بدل گئی۔ تو میں تصویر بنا رہا تھا تو یہ صاحب جو ہے وہاں سے اندر سے آ رہے تھے، تو وہ آئے، انہوں نے بڑے ادب سے سلام دعا لی، تو کہتا ہے وہ ہمارے مالک بہت اچھے آدمی ہیں تو پلیز خیال کیجئے گا ہمارا۔ اور اس کے بعد میری جیب میں انہوں نے کچھ ڈال دیا، اور جو جیب میں ڈالا وہ یہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی سرکاری کوئی LDA کا کوئی بندہ ہوں۔ اب عادت اتنی پڑی ہوئی ہے، میں خود نروس تھا کہ مجھے پوچھے گا کہ تصویر کیوں لے رہے ہو ہمارے گھر کی۔ اچھا یہ ان ہے ڈیزائن، مطلب وہ کئی پاپولر ہو جاتے ہیں ڈیزائن، تو شاید یہ وہ ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ جو غلط طرف دھیان جاتا ہے وہ بڑی جلدی جاتا ہے، جھوٹ فٹافٹ بنا لیتے ہیں، اور ہم منع کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو بیماری ہے جس سے آپ کا واسطہ ہے یہ جھوٹ سے پروان چڑھتی ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بیماری سے جو آپ کو شفا چاہیے، مجھے یہ یقین ہے کہ اس بارے میں آپ سنجیدہ ہیں، پر میرے یقین کو بار بار ٹھیس پہنچتی ہے کہ کیا واقعی آپ شفا چاہتے ہیں یا آپ معاملے کو تھوڑا ٹالنا چاہتے ہیں۔ یہ اس میں جو جھوٹ ہے، میں آپ کو کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے لیے بے شک بولتے رہیں، پلیز اپنے مریض کے لیے جھوٹ نہ بولیں۔ اب دیکھیں آپ کو کتنا ہم نے گنجائش دی ہے کہ کہیں آپ کو وڈرال نہ شروع ہو جائے۔ مطلب جھوٹ بولیں لیکن اپنے لیے بولیں، پیشنٹ کے لیے جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ جس بندے کے لیے آپ جھوٹ بولنے والے ہیں اس کو نقصان ہو جائے گا۔ انیبلنگ جس بندے کو آپ ماہانہ کچھ پیسے مدد کے لیے دیں گے اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ کو بہت ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں
کہ اگر آپ کا بچہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ چوری کرتا ہے تو اسے چوری ہی سمجھیں. اگر وہ ڈرگ اپنے دوستوں کو بیچتا ہے یا کسی اور کو بیچتا ہے تو اس کو ڈرگ ڈیلر سمجھیں. اگر وہ لوگوں سے پیسے پکڑتا ہے ہیلے بہانے کے ویزا لے دوں گا باہر بھیج دوں گا اسے نوسر باز ہی سمجھیں. کیونکہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں کہ میری اوقات نہیں کہ میں آپ پہ اعتراض کروں, میں خود گناہ گار بندہ ہوں, لیکن میری ذمہ داری آپ لوگ لگاتے ہیں آ کے خود لگاتے ہیں, میری جیب میں خود پیسے ڈالتے ہیں کہ اس طرح کے گمان آتے ہیں. یہ تو ہم ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں, مستری ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں کہ آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں نشے کی بیماری سے ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے, جو بائیپولر ڈس آرڈر سے رسکی بیہیویئر سامنے آتا ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے, اور جو آپ کو لوگوں کے جا کے ترلے کرنے پڑتے ہیں پولیس کے اور لوگوں کے کہ بھائی جان مہربانی کرو, کیونکہ آپ 2 بندوں کو پیسے دیتے ہیں تو 4 آ جاتے ہیں, آپ 4 بندوں کو پیسے دیتے ہیں تو 8 آ جاتے ہیں. روز آپ اس چیز سے مریض ادھر داخل ہے وہ موج کر رہا ہے اور گھر میں آ کے تو دروازے کھٹک رہے ہیں اور لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دو. تو یہ چیزیں جو ہیں اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں نا صرف ایک نظریے سے کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری سے آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے, اور نشے کی بیماری سے جو جان چھوٹنا ہے اس میں نشے کا استعمال بھی شامل ہے. 10% یہ بات ہے, 90% بات یہ ہے کہ وہ سلجھ جائے. یعنی اگر کسی بندے, ہمارا بھی اس وقت ایک مریض ہے جو پہلے بھی نشہ بیچتا تھا, علاج میں آیا, جا کے بھی نشہ بیچتا ہے, 5 مہینے ہو گئے ہیں اس نے ایک دن نشہ نہیں کیا. ہم نے اسے بین کیا ہوا ہے. ہم نے اس کے گھر والوں کو کہا کہ جب تک آپ پولیس کو رپورٹ نہیں کریں گے, اور رپورٹ صرف اتنی کرنی ہے کہ ہمیں شک ہے کہ کہیں ہمارا بچہ نشہ تو نہیں بیچتا, اتنی کی رپورٹ کرنی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. مجھے بتائیں کہ اس رپورٹ سے کون سی ایف آئی آر لگتی ہے, کون سی دفعہ لگتی ہے؟ کوئی دفعہ نہیں لگتی. ماں سوا اس کے کہ وہ پولیس والے حیران ہو کے دیکھیں گے چلے ہو گئے ہو تسی کی کر رہے ہو, کیا کیس کیا ہے. تو لیکن اگر آپ 15 پہ کال کر دیتے ہیں نا تو 50% جو پیشنٹس ہیں وہ یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا رستہ بدلنا ہے صرف 15 پہ کال کرنے سے. کہ جب کوئی آپ کے ساتھ دھکا زوری کرتا ہے, جب کوئی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے, کچھ بھی, بچہ, بیوی, خامد, ہاتھا پائی, کچھ بھی ہو 15 پہ کال کریں, کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آپ کو. لڑائی جھگڑا مت کریں, 15 پہ کال کریں. انہیں کہا آپ کی مدد کی ضرورت ہے, تو میرے میاں مجھے پٹائی کر رہے تھے, ویسے دل کے بہت اچھے ہیں. ایک دفعہ آپ نے 15 پہ کال کر دی ہے نا تو ان کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ وہ کال اپنے انجام کو نہیں پہنچے گی. وہ ایک ان کا ہیڈ آفس ہے, سینٹرل ہیڈ آفس ہے, اس میں انہوں نے یہ سیل سے لکھنا ہوتا ہے کہ ایسا بنیا کی. پھر یاد رکھیں کہ آپ کسی کو بھی شکایت لگاتے ہیں تو ایک چیونٹی کی چال سے آپ کی شکایت جو ہے رفع کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. کسی کو بھی آپ شکایت لگاتے ہیں, پولیس کو لگاتے ہیں, کسی ڈپارٹمنٹ کو لگاتے ہیں, کسی کو بھی آپ شکایت لگاتے ہیں جو سرکاری ہو, کوئی عدالت میں آپ شکایت لگاتے ہیں, اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو واپس اس کا کوئی رزلٹ. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. لیکن 15 کے بارے میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ جب بھی آپ 15 پہ کال کریں گے پولیس آئے گی, کوئی مارے پیٹے گی نہیں, کچھ بھی نہیں کرے گی, پیار سے بیٹھ کے سمجھائے گی کہ کاکا انج نہ کریا کر. اور وہ کیسے ہیں, وہ برے ہیں, وہ اچھے ہیں, وہ ہم میں سے ہیں. وہ امپورٹ نہیں کیا ہم نے. ہم بہت چیزیں امپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم پولیس مین امپورٹ نہیں کرتے. کیا ہم نے کوئی نبیبیا سے یا یوگنڈا سے تھوڑی منگوانے ہوتے ہیں پولیس والے, پاکستانی ہیں سارے, ہمارے رشتہ دار ہیں سارے. اور ہمیں ایسے ہی ان سے ایک اناج سا پیدا ہوا ہوتا ہے اور ان کو ہم ایلین سمجھتے ہیں. ہم محلے داروں کی بھی مدد نہیں لیتے, ہم رشتہ داروں کی بھی مدد نہیں لیتے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو حقیقت ہے وہ سیدھی کھری سچی بات کر دیا کریں. آپ کو مصیبتوں سے
نجات مل جائے گی اور آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں سنور جائے گی۔ جب بھی میں نے کسی کو کہا ہے کہ دیکھیں یہ رستہ ہے نجات کا، یہ رستہ ہے نجات کا اور آپ آسانی سے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن پھر مجھے مایوسی ہوتی ہے کہ اس آسان سے رستے پہ بھی عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی چیز، کوئی بندہ ہماری ویلیو کو، ہماری بات کی ویلیو کو سمجھتا ہے تو وہ ہمارے پیشنٹ سمجھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پکا بتا دیتا ہوں کہ اگر پیشنٹ اور اس کی فیملی ممبرز میں سے ہماری بات کو کوئی سمجھتا ہے اور اپریشیٹ کرتا ہے تو وہ ہمارا مریض ہے۔ کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہوتی ہے، شام کو یہ میرے کمرے میں آتے ہیں، مجھ سے 1 to 1 بات کرتے ہیں، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو یہ بات پسند آئی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے۔ والدین کو سمجھانا، پہلے وہ کہیں گے ہمیں یہ مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں یوں کر لیں، کہتے ہیں اگر یوں کریں گے تو یوں تو نہیں ہو جائے گا۔ میں نے کہا یوں بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے پھر میں کیسے کروں؟ تو میں نے کہا اچھا پھر یوں نہ کریں۔ کہتے اگر یوں نہ کروں تو پھر تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ تو میں نے کہا پھر کر لیں۔ تو یہ جو دونوں طرف چلنا ہوتا ہے نا، کہ کوئی خاتون اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہے اور تو کہہ رہی ہے کہ خامن میرا شراب پیتا ہے اور بہت ظلم کرتا ہے اور عرصہ دراز ہو گیا ہے، تو سہیلی کہتی ہے تو بہتر ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہتی چھوڑ بھی نہیں نہ سکتی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میرا کیا بنے گا؟ کہتی پھر رہو اس کے ساتھ۔ تو وہ کہتی رہ بھی نہیں نہ سکتی کہ روز پٹائی کون کرائے، اور میری تو کوئی ذرائع آمدن بھی نہیں ہے۔ کہتی پھر چھڑ دے۔ کہتی نہیں چھڑ نہیں سکتی نا۔ ایک بچہ ہے جو گھر سے چلا گیا ہوا ہے اور جا کے تو غلط لوگوں کے چنگل میں بیٹھ کے تو غلط کام کر رہا ہے، ماں پریشان ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ میسج لکھو، اس کو میسج لکھو، جس کا وہ جواب نہیں دیتا، پھر اس کو میسج لکھواتے ہیں، پھر وہ جواب نہیں دیتا، پھر میسج لکھواتے ہیں، پھر وہ جواب نہیں دیتا، تو ہم کہتے ہیں لکھو اب میسج کہ قبلہ آپ کل 4 بجے تک گھر واپس آ جائیں، ورنہ آپ کی پولیس میں خود رپورٹ کرا دوں گی۔ اور وہ پھر میسج لکھا جاتا ہے تو اس میں سے آخری حصہ کہ میں پولیس میں رپورٹ کرا دوں گی وہ مس کر دیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائے ایسے میسج کا کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو پتہ ہے کہ میری ماں پولیس میں جا کے کہے گی کہ میرا بچہ جو ہے یہ گڑبڑ میں پڑا ہوا ہے، منشیات بیچنے خریدنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، تو پھر پولیس میں جائے گی تو نہیں نا ماں؟ کتنے % چانسز ہیں کہ وہ کہے گا جی مجھے نہیں پرواہ تم جاؤ پولیس میں؟ کتنے % چانسز ہیں؟ 0%۔ اگر اس کو یقین ہو کہ ماں جائے گی۔ ایک ماں کو مشکلات کیا ہوں گی وہ میں سمجھتا ہوں، ہو سکتی ہیں مشکلات، دیور، جیٹھ، ساس، سسر، دادا، نانا، یہ سارے بیچ میں کود پڑیں گے۔ کہ آپ کو صرف سمپلی اتنا کہتے ہیں، اتنی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں آپ اپنے مریضوں کو، بڑی دھمکیاں کبھی بھی نہ دیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں دھمکی دینے کی بجائے کر دیا کریں۔ دھمکی دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جسٹ ڈو اٹ۔ اور گھروں میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ کوئی آپ کو تنگ کرے، کوئی چیزیں اٹھا کے پٹکے، کوئی دروازے بینگ کرے، کوئی ٹھڈے مارے، کوئی گنجائش اس کی ہے ہی کوئی نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی اولاد نافرمانی کرے اور پھر ریوارڈ بھی چاہے، والدین سے مدد چاہے، روپیہ پیسہ چاہے، محبت چاہے، اور تابعداری نہیں کرنی۔ یہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گنجائش بنائی جاتی ہے جب کوئی انفورس کرتا ہے، قوانین کو انفورس کرتا ہے، جو بات کہی تھی جب کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو ہر کوئی مخالفت پہ اتر آتا ہے، اور وہ بندہ جو قاعدے قانون کے مطابق چلنا چاہتا ہے اس کی زندگی خراب بنائی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تم کیا کر رہے ہو، اس کی زندگی خراب کی جاتی ہے۔ لیکن پھر آخرکار زندگی اسی کی ٹھیک ہوتی ہے، باقی سب کی خراب ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو چلے گا راہ راست پہ تو اس کی زندگی ٹھیک ہوگی، جو نہیں چلے گا راہ راست پہ اس کی زندگی خراب ہوگی۔ وہ ندیم نور کہتے ہوتے ہیں اکثر، بہت پیڑا زمانہ آ گیا ہے، ہن ٹھیک ہو نہیں پائے گا۔
کیا کہتے ہوتے ہیں وہ آپ؟ بہت بہت پیڑا زمانہ آ گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا آج کے زمانے میں غلط کاری کرنے والا بندہ جو ہے وہ ہوگا برباد. آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے, یہ زمانہ سیدھا کرنے والا زمانہ ہے.